حامدا ومصليا وتسليما على خاتم النبيين أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے. سواء یہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، اسی لیے اس کا مؤنث نہیں آتا، کیونکہ مصدر کا تثنیہ آتا ہے، نہ جمع نہ مؤنث. یعنی اس بات میں قرآن، تورات، انجیل کسی کو کوئی اختلاف نہیں. کس بات میں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو نہ پوجے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس بات میں اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور مسلمان سب برابر ہیں. تو اس ایک برابری والے کلمے اور بات کی طرف رب ذوالجلال انہیں بلا رہا ہے، اور فرمایا وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بنائے. یعنی کسی شے کو واجب الوجود ہونے میں اس کا ساجی اس کی طرح نہ قرار دے. جیسے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصارہ اللہ کو تین میں کا تیسرا قرار دیتے ہیں، اور نتیجے میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض آدمیوں کو رب نہ بنائے. یعنی ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے، پروردگار نہ بنائے، اللہ نہ بنائے. یہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ بعض لوگ بعض کی اطاعت نہ کریں، بعض کا حکم نہ مانے، من دون اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے سوا یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر. صاحب تفسیری مظہری نے لکھا ہے ورنہ اچھے کاموں میں اطاعت کرنا یہ قرآن عظیم الشان کا حکم ہے، اللہ جل جلالہ کا حکم ہے. اطاعت رسول حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے رسول کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح علماء کرام، اولیاء عظام اور حکام اور بادشاہوں کا حکم جب شریعت کے موافق ہو تو وہ بعینہ اللہ کا حکم، اللہ کی ہی اطاعت ہے. اللہ رب العالمین سورہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اولی الامر جو بڑے علماء، اولیاء، امراء ہیں، حکام ہیں، ان کی اطاعت کرو، بشرطے کہ ان کی اطاعت شریعت کے موافق ہو. اگر خلاف شرع ہو تو ان کی بھی اطاعت یعنی امراء، حکام اور علماء ہو، اگر ان کی
بات خلاف شرع ہو تو پھر ان کی اطاعت غیر اللہ کی ربوبیت کی تسلیم ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ گناہ میں، جرم میں، معصیت خداوندی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اطاعت تو صرف معروف میں یعنی اچھائی میں، بھلائی میں، نیکی میں ہونی چاہیے، اس کے سوا اور کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی اس سیدھی سادی سچی بات سے جس پر اللہ کے تمام کتابیں اور تمام پیغمبر متفق ہیں، اگر یہ لوگ روگردانی کریں، فَقُولُوا، تو اے پیغمبر تم اور سب مسلمان کہہ دیں کہ اشہدوا بِأَنَّا مسلمون، اے اہل کتاب تم گواہ رہو کہ تمام آسمانی کتابوں کو ہم مانتے ہیں، تم نہیں مانتے۔ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو اور تمام پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے متعلق باہم کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو، کیوں گفتگو کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات، انجیل تو ابراہیم علیہ السلام سے مدت کے بعد نازل کی گئی تھی۔ تورات کے نزول کے بعد دین یہود پیدا ہوا، اور انجیل کے نزول کے بعد دین عیسائیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں آخری نبی ہے۔ ارشاد فرمایا افلا تعقلون، کیا تم اپنے قول کی غلطی نہیں سمجھتے، اپنی بات کو نہیں سمجھتے؟ غالباً یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ فرعی اعمال میں ابراہیم علیہ السلام کا عمل تورات اور انجیل کے موافق تھا، بلکہ ممکن ہے یہ بھی خیال ہو کہ حضرت موسیٰ کی وفات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد دونوں فریقوں نے جو مسائل فرعیہ از خود ایجاد کر رکھے تھے، ان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا عمل ان کے اختراع کردہ اعمال کے مطابق تھا۔ یہی باعث دونوں گروہوں میں محل نزاع تھی، جھگڑا اسی پر تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق؟ وہ تو بعد میں آئے ہیں۔ ہا انتم ہاؤلاء، تم وہی لوگ ہو، حاججتم، تم نے باہم جھگڑا کیا، تم میں باہم جھگڑا آ گیا، بحث ہوئی، فیما لکم بہ علم، اس چیز اور اس باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو جن باتوں کا تمہیں علم نہیں، تم ان میں بحث کیوں کرتے ہو، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو، کسی بات کا علم نہ ہو، کسی بات کے حکم کا انہیں علم نہ ہو،
ان باتوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے، گفتگو نہیں کرنی چاہیے، انہیں علماء سے پوچھ لینا چاہیے، علماء سے ان باتوں کے بارے میں حکم معلوم کر لینا چاہیے جن باتوں کا علم نہ ہو کسی کو۔ اور علم کے بغیر جھگڑے کرنا یہود اور نصارہ کی علامت اور طریقہ کار ہے۔ اہل اسلام شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ انہیں جن بات کا علم نہ ہو وہ بات قرآن و حدیث سے اور علماء سے پوچھ لے، معلوم کر لے۔ فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں علم نہیں؟ اور وہ لوگ جو بغیر کسی علم کے جن باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ ان کی بے وقوفی بے عقلی کے لیے کافی ہے، یہ ان کی بے عقلی، کم عقلی، بے وقوفی کے لیے کافی دلیل ہے کہ انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں، خبر ہی نہیں، اور وہ اس میں بحث اور گفتگو کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ہر نبی پر جو احکام نازل کیے گئے ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ جتنا رب ذوالجلال جانتے ہیں تم کیسے جان سکتے ہو؟ تم کیا جانتے ہو؟ لہٰذا اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں انہیں بحث نہیں کرنی چاہیے جن کے پاس علم نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہیں یہودی تھے اور نہیں نصرانی تھے، کیونکہ یہود کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں اور نصارہ کہتے تھے ابراہیم ہمارا ہے، اور ان کی ملت پر، ان کی بات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے رد فرما دیا اور ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی اور نہ نصرانی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تمام غلط عقائد سے روگردان تھے اور اللہ کے احکام کی طرف متوجہ اور جھکے ہوئے فرمان بردار تھے، اللہ کے احکام کے فرمان بردار تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تمام غلط عقائد سے روگردان تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حنیف وہ ہے جو موحد ہو، قربانی کرے، ختنہ کرائے اور کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرے، اور یہ باتیں نہ یہودیوں میں تھی نہ عیسائیوں میں تھی۔ مسلمہ اللہ کے تمام احکام کی تعمیل کرنے والے تھے، نفسانی خواہشات کے پیروکار نہ تھے۔ ملت ابراہیمی اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر زندگی گزارنے کا نام ہے، اپنی خواہشات کے مطابق عمل اور زندگی گزارنے کا نام نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کے خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اور فرمایا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ موحدین میں سے تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ ابراہیم سے خصوصیت اور ان کے دین سے قرب رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے ملت میں چل رہے ہیں، وہ سب سے قریب ہیں ان کے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانا، ایمان لایا، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور سنو اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ولی ہے، ایمان والوں کے مددگار ہے۔
ایمان والوں کے حامی اور ناصر ہے، ایمان والوں کے قریب ہے۔ معلوم ہوا مسلمان وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہو۔ یہ جو آج کل دین میں اپنے مرضی سے احکام بنائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے دین میں احکام بنانا، یہ یہود اور نصارہ کی علامت اور نشانی ہے۔ ہمارے اسلاف نے 1400 سال پہلے سے جو کچھ محفوظ کیا ہے کتابوں میں، وہ صحیح دین ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج ان میں جو بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی داخل کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے تبدیلی اور دین میں مرضی پیدا کرنے والوں سے 1000 بار نہیں، لاکھ بار پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے جاہلوں سے، ایسے جاہلوں کے ہتھ کنڈوں سے اور ایسے شریر اور فسادی لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔